نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ یہاں پر جلد آنے والی فتح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یا تو فتح مکہ ہے، یا پھر اس سے مراد جو روم کی فتح ہوئی یا فارس کی فتح ہوئی، تو یہ مراد ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، یعنی خلفائے راشدین کو جو خلافت ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ نے مزید جاننا ہو خلفائے راشدین کی خلافت کے حوالے سے، لا یستخلفنہم فی الارض، یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں گے لا یستخلفنہم فی الارض، اور مفتی دانش شاذلی لکھ دیں، تو اس حوالے سے آپ کو تفصیل کے ساتھ خلفائے راشدین کی خلافت کے حوالے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، تو ان کی خلافت کے حوالے سے آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا اس آیت کی تفصیل کے تحت۔ تو بہرحال یہ خلفائے راشدین کی خلافت کا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت ہے لا یستخلفنہم فی الارض، تو لہٰذا ان کی خلافت کا بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو روم کی فتح ہوئی ہے، فارس کی فتح ہوئی ہے، یا روم کی اور کئی فتوحات جو ہوئی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے، تو روافض یہ بدبخت ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل پائے، ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔